السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے کیوں فلسطین مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مقدس جگہ ہے۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہاں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپسی تشریف اسی شہر فلسطین کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام پر باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر فلسطین سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کی پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے۔ دوستو، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین تشریف لائے گئے تھے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ دوستو، بیت المقدس مطلب فلسطین کو شہادت کی وجہ سے اگر شہیدوں کا شہر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ آج بھی ہمارے کئی مسلمان بھائی مسلسل طور پر بیت المقدس فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں۔ امید ہے دوستوں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔